یہ ایک سچی کہانی ہے۔ سلیمان القانونی ایک خواب سے خوف زدہ ہو کر بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی محافظ کو بلایا اور کہا، گھوڑے تیار کرو، آج ہم لوگوں کے امور کو قریب سے دیکھنے کے لیے بھیس بدل کر نکلیں گے۔ سلطان سلیمان کا یہ دستور تھا کہ وہ عام لوگوں میں بھیس بدل کر ان کی مدد کو جایا کرتے۔ بعد ازاں وہ اپنے محافظ کے ساتھ باہر نکلے۔ سڑک پر پڑی ایک لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے جس کے قریب کوئی نہ آیا تو سلطان نے کچھ لوگوں سے پوچھا، یہ کس کی لاش ہے؟ یہ ایک زانی مرد اور شراب پینے والے کی لاش ہے، اور اس کا ایک بیوی کے علاوہ کوئی اولاد یا والدین نہیں ہے، اور لوگوں میں سے کوئی بھی اسے دفن کرنے کو تیار نہیں۔ سلطان ناراض ہوئے اور کہا، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے؟ سلطان نے اس شخص کی لاش کو اٹھایا اور اسے اس کی بیوی کے پاس لے گیا۔ وہ بے حد زار و قطار رو رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے سامنے سلطان کھڑے ہیں۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا شوہر بدکاری کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ اس نے جواب دیا، میرا شوہر خدا کی عبادت کرنے والا پرہیزگار تھا، اور ہماری اولاد نہ تھی، مگر اس کی خواہش تھی کہ ہمارے ہاں اولاد ہو۔ اولاد اور بچوں سے اس کی محبت کی وجہ سے وہ شراب خریدا کرتا تھا، اسے گھر لایا کرتا تھا اور اسے بیت الخلاء میں ڈال دیتا تھا، اور کہتا تھا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نوجوانوں کے کچھ گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اور پھر ان خواتین کے پاس جایا کرتا تھا کہ جو بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی، اور وہ انہیں اپنی پورے دن کی اجرت دیتا، بشرط یہ کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ اور وہ کہتا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے ان کے کچھ گناہوں اور مسلمانوں کے نوجوانوں کے کچھ گناہوں کو ختم کیا ہے۔ میں اسے کہا کرتی کہ لوگ ظاہری کاموں پر توجہ دیتے ہیں، جب آپ مر جائیں گے تو کوئی آپ کے غسل کو نہ آئے گا یا آپ کو دفن کرنے نہ آئے گا، آپ کے لیے دعا نہ کرے گا۔ وہ ہنستا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، سلطان سلیمان، وزراء، بزرگان دین اور تمام مسلمان میرے لیے دعا کریں گے۔ سلطان نے روتے ہوئے کہا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سلطان سلیمان ہوں، اور وہ سچا تھا۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اسے غسل دوں گا اور خود دفن کروں گا، اور میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کروں گا۔ تب سلطان سلیمان القانونی نے حکم دیا کہ پوری رعایا اس کی دعا کے لیے آئے، اور تمام مسلمان مل کر اسے عثمانی سلطان کی قبرستان میں دفن کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور در حقیقت وہ سب آئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنازہ نماز تھی۔ بس لوگوں کے ظہور سے ان کا انصاف نہ کریں، اور اپنے اور خدا کے مابین نیک کام کریں جو صرف خدا جانتا ہے۔ ہود علیہ السلام۔ خدا کے حکم سے طوفان نوح میں بچنے والے اس وقت زمین پر تمام لوگ مومنین تھے، جن سے زمین سرسبز و شاداب تھی، اور ان میں سے کوئی کافر نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کئی برس بعد لوگ ایک بار پھر ایک خدا کی عبادت سے منکر ہوتے گئے، اور نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا اور بتوں کی پرستش کی جانب لوٹ گئے۔ ان میں سے جو کہتے تھے، ہم اپنے آباء و اجداد کو فراموش نہیں کرنا چاہتے کہ خدا نے انہیں سیلاب سے بچایا، سو ان کے مجسموں کو محفوظ شدہ بنا کر اپنی یاد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یادداشت عبادات میں بدل گئی، اور شیطان کی چال سے مجسمے ایک بار پھر خدا کی ذات سے بدلنے لگے، اور زمین کو ایک بار پھر اندھیرے نے ڈھانپ لیا۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو قبیلہ عاد کے پاس بھیجا۔ اس قبیلے کے لوگ جسمانی طور طاقتور اور قداور تھے۔ وہ بڑے بڑے محلات اور اونچی عمارتیں بنانے کا فن رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے، مگر دراز قدامت کے باوجود ان کا ذہن تاریک تھا۔ جس نے ایک خدا کی عبادت کا انکار کیا اور بتوں کے آگے خدا کو فراموش کر دیا، اور ایک بار پھر روئے زمین پر اپنے ہاتھوں سے بنے مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔
وہ ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے۔ ہود علیہ السلام کا مزاج نرم اور صابر تھا کہ ایک خدا کی طرف لوٹ آؤ اور وہ گناہ نہ کرو کہ جن کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ جب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور دوسرا خدا نہیں، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، پاگل پن کا الزام دھرا اور کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی دعوت کو نہیں مانتے۔ لیکن ہود علیہ السلام اپنے نرم مزاج سے دعوت جاری رکھتے رہے، انہیں نصیحت دیتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی، لیکن کئی ایسے تھے کہ جو کفر میں مبتلا رہے۔ اور پھر ہود علیہ السلام نے واضح پیغام دیا کہ ہم مومنین تم سے الگ ہیں، کیونکہ تم اپنے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہود علیہ السلام جانتے تھے کہ عذاب ان لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم نے خدا کے اس وعدے کا انتظار کیا کہ جو ہو کے رہنا ہے، اور پھر زمین سوکھنا شروع ہوئی، آسمان سے بارش نہ ہوئی، لوگ بھوک پیاس میں مبتلا ہونا شروع ہوئے، تکالیف بڑھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا اور مذاق اڑایا۔ خشک سالی بڑھتی گئی اور سبز درخت زرد ہوتے گئے، پودے مرجھا گئے، اور پھر اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ قوم ہود گھروں سے خوشی سے نکلی کہ اب آسمان سے بارش ہوگی، لیکن اچانک ماحول شدید گرم سے شدید سرد ہوا، تیز ہوائیں چلنے لگی، اتنی تیز کہ درخت، پودے، مرد و خواتین اور خیمے اڑتے گئے۔ تیز ہوا کا سلسلہ رات بھر اور دن بھر چلتا رہا اور سردی بتدریج بڑھتی رہی۔ لوگ واپس اپنی خیموں کی طرف بھاگے، مگر ہوا اتنی تیز کہ خیمے جڑوں سے اکھڑ گئے۔ تیز ہواؤں نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہوائیں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، اور تب تک چلتی رہیں جب تک ہود کے لوگوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا، جبکہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ حق کے پیغام پر ایمان لانے والے بحفاظت رہے۔